اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے تعلق سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء قرآن کریم کی منتخب آیات پر گفتگو فرماتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، دین کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 38 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، جینے کا انداز سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا۔ وہ انفاق کرتا ہے، جو مال اللہ اسے دیتا ہے اس مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا منافقین کی جانب اشارہ ہے؟ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ سے بخل کیسے ہوتا ہے، ذرا اس کی وضاحت ہم چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کی صفت بہت بڑی صفت، غنی ہے، اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ اس پر بھی سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ بخیلی کسے کہتے ہیں؟ بخیلی میں، اسراف میں اور تبذیر میں قرآن کریم میں یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ کیا فرق ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے ایک عالم دین سے جو کہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور مسلسل تشریف لاتے ہیں آپ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے نہ سیکھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی بس کتاب و قلم کی مزدوری میں، آج بھی کئی جامعات میں پڑھاتے ہیں، اور تفسیر قرآن، عربی ادب، حدیث، یہ خاص موضوعات ہیں آپ کے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت نمبر 38، اور یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ابوا میں یا طائف میں یا مدینہ منورہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیت نمبر 38 میں یہ کیا ہمیں سکھا رہا ہے، یعنی جینے کا انداز کہ جس میں مسلمان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کو دہرایا کہ حقیقت میں قرآن مجید کی آیات ہمیں جینے کا سلیقہ بتاتی ہیں اور سکھاتی ہیں، اور مختلف حوالوں سے رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی زمین پر اس کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اول آیات سے لے کر آخری صورتوں تک قدم قدم پر اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے۔ یقیناً پھر اس بات کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہی اگر بتا رہا ہے کہ تم نے کس طرح جینا ہے اور کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، تو ہر ایک صاحب ایمان کو بطور خاص اور ہر اللہ کے بندے کو عمومی انداز میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس آیت جو آپ نے انتخاب کی ہے یقیناً ایک بہت بڑی اور بہت ہی خوبصورت اور انتہائی مفید آیت ہے، اور یہ مضمون بالکل آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے اپنی ان پہلی 5 آیتوں میں شامل کر دیا کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہمیں بتائیں، جس میں کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، متقین کا تعارف پیش کیا، اہل تقوی کس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ وہاں بھی اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے آیت کے ایک ٹکڑے کے طور پر ہمیں سکھایا اور فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ گویا کہ ہمیں پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ تم زمین پر ایسی مخلوق نہیں ہو کہ جس نے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، پینا ہے، اپنا سر چھپانے کے لیے چھت بنانی ہے،
اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، یہ تو دنیا کے تمام چرند پرند، تمام حیوانات، دیگر اور مخلوقات کر ہی رہی ہیں، لیکن انسانوں کے حوالے سے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سابقہ رسولوں کے راستے پر چلنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے لوگ، وہ دنیا میں صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جس میں ان کی اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور ان کے بھائی بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی دیگر مخلوقات بھی ان کے فیض میں شریک ہو جاتی ہیں اور ان کے اس اچھے کام میں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا تصور ہی ہمیں یہ دیا گیا کہ مجھے صرف اپنے لیے نہیں جینا، اور ہر ایک فرد کو اور ہر ایک معاشرے کو اگر وہ اپنے لیے جینے کا ارادہ کر لے تو دوسروں کا خیال ترک کر دے، اس کو بالکل ذہن سے نکال دے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بھی محروم ہوگا اور خود اپنی بے شمار قسم کی حاجات سے بھی وہ محروم ہونا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا یہ جو فلسفہ مال ہے اس کی ذرا وضاحت آپ فرما دیجئے کہ جو مال ہم کماتے ہیں، ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہم اس مال کے مالک ہوتے ہیں یا کسٹوڈین ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو آیت آپ نے بھی تلاوت فرمائی اور سورہ بقرہ کا میں نے حوالہ دیا، تو اس کا ایک لفظ بہت واضح انداز میں اس الجھن کو دور کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں کماتا ہوں، جو آپ کماتے ہیں، جو دیگر افراد کماتے ہیں، بظاہر تو ایسا ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے ہمیں کچھ میسر آ رہا ہے، لیکن اس آیت میں اور اس کے علاوہ دیگر قرآن مجید کی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے ساتھ جوڑی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، گویا کہ رازق کوئی اور ہے، دینے والا کوئی اور ہے۔ جب دینے والا کوئی اور ہے تو وہ دینے والا اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس ملکیت کے طور پر نہیں ہے بلکہ امانت کے طور پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس امانت میں ہم نے تمہارے ساتھ احسان یہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے دیا جا رہا ہے کہ ہمارا احسان یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال کی صورت میں، مویشی کی صورت میں، زندگی کی شکل میں، اور اس کے علاوہ بے شمار رزق کی جو قسمیں اور شکلیں ہیں، وہ ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن احسان یہ ہے کہ تم انہیں اپنی ضرورتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور کھل کر استعمال کر سکتے ہو۔ ہم تم سے پورا نہیں مانگ رہے۔ ہم بالکل نہیں مانگ رہے، بلکہ اس میں سے تمہارا اخلاقی تقاضا اور دینے والے کی شرط اس میں یہ لگا دی گئی ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا حصہ دیگر افراد کو بھی دیا جائے، دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے۔ یہ دینے والے کے حقیقت میں ایک قانون ہے اور دیے جانے کے لیے شرط ہے بنیادی طور پر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہمیں اس بات کی مثال بھی ملتی ہے، اور کچھ قوموں اور کچھ افراد ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان قوموں نے یا ان افراد نے اللہ تعالیٰ کی اس شرط کو پورا نہ کیا کہ اس کا دیا ہوا مال خود تو لیا، استعمال بھی کیا، خوب اس پر عیش و آرام بھی کیا، لیکن دوسروں کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سے دیا ہوا مال چھین لیا، ان سے واپس لے لیا۔ گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، اس دیتے وقت باقاعدہ یہ شرط لگا رکھی ہے، یہ تعلیم دے رکھی ہے کہ یہ مال تمہارے لیے ہے، لیکن دوسروں کا حصہ اس میں بھولنا مت، اس کو تقسیم کرتے رہنا۔ اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں یہ دونوں تینوں باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ اور آج کی اس آیت میں بھی جو آپ نے تلاوت فرمائی، اس میں بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آپ نے ایک لفظ اور بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر وضاحت کی، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں غنی ہوں، غنی کا ایک معنی جو ہے جس کو کسی اور کی حاجت نہ ہو، غنی کا ایک معنی مالدار بھی ہوتا ہے، غنی کا معنی جس کے پاس سارا کچھ ہے، سارے رزق کے خزانے، لیکن جب وہ حاجت مند نہیں ہے
تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ تو وضاحتیں ہمیں قرآنی آیات سے مل رہی ہیں، انہی آیات میں سے تلاش کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کو تلاش کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے، لیکن اس خرچ کرنے میں اس کی اپنی ذات کو ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہو رہا، یہ بھی پلٹ کے ہماری ہی طرف آ رہا ہے، میرے اپنے بال بچوں کے لیے، میرے اپنے ماں باپ کے لیے، میرے اپنے دوست و عزیزوں کے لیے، میرے اپنے احباب کے لیے، میرے اپنی دنیا میں رہنے والے جو معاشرے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، میں انہی کے درمیان میں خرچ کرتا ہوں، اور وہ خرچ کیا ہوا مال کسی نہ کسی شکل میں واپس لوٹ کے میری ہی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان در احسان اور کرم در کرم جو ہے وہ اس ایک آیت میں اور اس سے ملتی جلتی دیگر آیات میں ہمیں بات مل رہی ہے۔ اس وجہ سے پہلا اصول یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ مال اسی نے دیا، وسیلے اسی نے فراہم کیے، مہلت اسی نے دی، زندگی اسی نے دی، صلاحیت اسی نے دی، تو سب کچھ دینے والا جب وہ ہے تو اس نے تمہیں دیتے وقت یہ بھی سکھا دیا کہ اب اس مال کو تم نے اپنے پاس رکھ کر اس پر قانون کی طرح اور کسی سانپ کی طرح جو ایک اردو محاورے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس پر بیٹھ نہیں رہنا، اس مال پہ ناگ بن کے نہیں بیٹھو ناگ گے، بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ خدائی کنبے کا خیال کرو گے کہ جو بھی حاجت مند ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ لفظ استعمال فرمایا کہ جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو بھی تلاش کرو گے، اور ان پر یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے ان پر خرچ کرو گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں دو تین باتیں میں چاہتا ہوں اس کی اور آپ بالتفصیل وضاحت فرما دیجئے۔ کچھ تو ہیں صدقات واجبہ، کچھ ہیں صدقات نافلہ جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے، تو زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہی دینی ہے، وہ تو ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بعد بھی جو ینفقون، آپ نے بات فرمائی انفاق، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے بعد انفاق، صدقات، خیرات یہ سب چاہتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا اس کو کھول دیجئے۔ انیق بھائی، بہت اچھا آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ پہلا نقطہ جو ہم نے اپنی ابتدائی گفتگو میں آپ کے اس تعاون سے اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور اس پر اتفاق ہے دنیا بھر کے تمام مفسرین کا، علماء کا، کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اپنے استعمال کے لیے بھی ہے اور اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہے۔ لیکن جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اسی نے انسان کے اندر بہت ساری ایسی صفات رکھی ہیں جس میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم ایسے صادر فرما دیے کہ جن کو فرض قرار دے دیا۔ یہ فرض کیے جانے والے احکام جو ہیں ویسے تو سبھی کے لیے ہیں، لیکن بطور خاص ان افراد کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے میں ذرا ہچکچاتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں فرض کر دی، اور اس وجہ سے تاکہ کوئی اس بات میں پیچھے رہ نہ سکے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو کبھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق میں خرچ ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ سے ایک بڑا انوکھا پیغام ملتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنے امتیوں سے، اللہ کے بندوں سے کوئی بات کہی کہ تم یہ کرو، تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کیا، خود اس کی بہترین مثال بن کے رہے۔ نماز کا حکم دیا تو اللہ سے کے رسول سے زیادہ بہتر نمازیں ادا کرنے والے، جہاد کا حکم دیا تو جہاد سے بہتر کوئی اور جہاد کرنے والا، ہجرت کا حکم دیا تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہجرت کی راہیں کھولیں اور خود بھی اس پر چلے۔ یعنی اس طرح کی بیسیوں باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس وجہ سے ادا نہیں کی کہ کبھی اس نصاب تک پہنچے ہی نہیں جو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، جو احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے
لیکن زکوٰۃ ایک بڑے مفہوم اور بڑے معنی میں تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جو فرض معنی میں ہمارے ہاں تعلیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا مال ہو، ایک سال گزر جائے، اتنا باقی بچ جائے، اس پر اتنے فیصد دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بات کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں نوبت نہیں آئی؟ کہ اللہ کے رسول سے زیادہ ان آیات کا کوئی معنی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جس میں مسلسل یہ کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کرو، اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کرو۔ اور قل العفو کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین اور سب سے انمول تفسیر اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول میں سے آپ کو ملے گی۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے خود عمل کیا اور آپ کی اولاد نے، آپ کی آل نے اس کو بہترین انداز میں سیکھا اور عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ قل العفو کا مطلب کیا ہے، میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت بھی دے رکھی ہے، لیکن اس عفو سے بڑھ کر بھی انہوں نے اللہ کے بندوں کو، ضرورت مندوں کو عطا کرنا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ یہ یقین کامل اور ایمان پختہ تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک وہ اپنے کانوں سے سن چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ کوئی بھی چیز اپنے گھر میں جمع کرنے کا کبھی خیال تک نہیں آیا، اور ذرا سی بھی کہیں کسی مال میں تاخیر ہوئی تو خطبہ جو ہے وہ جمعہ چھوڑ کر تیزی سے بھاگتے ہیں، اور جب تک خرچ نہ کر لیا اس وقت تک چین نہیں آتا۔ تو ہمیں یہ مثالیں وہاں سے ملتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے۔ اس من کی وجہ سے اس میں سہولت مل جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا حصہ تمہارا ہے، تم اپنی ضرورتیں پوری کرو اور دنیا میں ایک اچھی سہولت والی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کون ہے وہ جس نے اللہ کی نعمت کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زینت کو تم پر حرام کر دیا ہے؟ ہم نے یہ نعمت تمہارے لیے بنائی ہے، زینت تمہارے لیے تخلیق کر رکھی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا نصیب ہے اور آخرت میں تو اس کا بدلہ بہت ہی بڑا ہے۔ ان واضح آیات کے باوجود اسوہ رسول یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ بہت زیادہ عیاشی والی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، اور زیب و زینت میں اس حد تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آدمی دنیا کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا شروع کر دے اور بالآخر اسی کا ہو کے رہ جائے۔ اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں آپ کے اصحاب نے، آپ کی آل نے، آپ کے پسندیدہ چاہنے والوں نے عمل کر کے دکھا دیا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے۔ جس کے پاس یہ مال آ گیا، جو اس نصاب تک پہنچ گیا، جو ان شرائط کو پورا کر رہا ہے، وہ ان تمام تقاضوں کو ادا کرنے کے باوجود جو آپ نے دوسرا نقطہ اس کے ساتھ شامل کیا وہ یہ کہ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور انہیں اللہ کے رسول کی اس بات پر یقین کامل ہے کہ جتنا تقسیم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس میں اضافہ فرما دیں گے۔ مال تقسیم کرو، مال میں اضافہ ہو جائے گا، علم تقسیم کرو، علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، صلاحیتیں تقسیم کرو، صلاحیتوں میں برکت پیدا ہو جائے گی، عزت تقسیم کرو، عزتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، جس شخص نے بھی اسے جہاں تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کیا ہوا کوئی مال، کوئی عمل، کوئی کام اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے اپنے حصے میں، اور ایک طرح کا قرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد بھی فرمایا، اور فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے؟ اس پر جن کے دل ٹیڑے تھے، جن کے دماغ میں خرابی تھی، ان یہود و نصارہ کے افراد نے، مشرکین نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اچھا تمہارا خدا اب اتنا تنگ دست ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ اس کے اندر کیا سبق اور کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ قرض جو لیتا ہے وہ قرض لازماً واپس کرتا ہے، اور جو واپس کرتا ہے
وہ اپنے مزاج اور اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے مطابق واپس کرتا ہے، وہ صرف وہی واپس نہیں کرتا جو اسے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ واپس لینے کی علامت کے طور پر اس میں اس بات کو شامل کر دیا کہ دیکھو اے نادان لوگو، ہم تم سے جب قرض کی بات کرتے ہیں اپنے بندوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تمہاری طرف واپس وہ لوٹ کے جا رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں قرض دے دیا، اور یہ قرض ہم لوٹائیں گے بھی اور کئی گنا بڑھا کے بھی لوٹائیں گے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کے فرض عمل کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جی وہ تمام صدقات، وہ تمام خیرات کے عمل، وہ تمام اچھی صورتیں، وہ امداد کی، تعاون کی تمام شکلیں، جی ان کو اہل ایمان اختیار کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ انفاق کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی ایک آیت، وہ طویل آیت ہے لیکن جو ہمارے موضوع سے قریب ہے، اتنا ہی حصہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت اللہ دے چکا ہے، اعدت للمتقین، اللہ اکبر، کہ جو خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس خوشحالی نہیں ہوتی، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، تب بھی یہ انفاق کرتے ہیں۔ ذرا اسے واضح کر دیجئے۔ انیک بھائی، کچھ دیر پہلے آپ نے بخل، چونکہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی اس میں بخل کا بطور خاص ذکر ہے، اور بخیل ہوتے ہیں اور مومن بخیل نہیں ہوتا۔ اس بخل کے پیچھے جو غلط فہمی انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے بخل کا یہ ہے نا، یہ عنصر شامل ہو گیا ان کی زندگی میں۔ انہیں اس بات پر گویا کہ یقین نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ مال گویا کہ ان کی جیب سے نکل گیا، اب پتہ نہیں واپس آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ باقاعدہ پختہ عہد ہے ایمان والوں کے ساتھ اور خرچ کرنے والوں کے لیے کہ جو بھی خرچ کرو گے واپس ضرور لوٹایا جائے گا۔ تو جب وہ اس ایمان میں کچھ کمزوری محسوس کرتے ہیں یا یہ بات انہیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی، تو تب وہ اپنے مال کو سمیٹ کے اور اپنے پاس جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسے اپنا مال سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، وہ یہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ مال میں جو دے رہا ہوں یہ مجھے واپس پلٹ کے آئے گا، اور مجھے کئی گنا منافع کی آمدن کا یقین ہو، اور میں جان بوجھ کر وہ منافع نہ لوں تو نقصان تو گویا میں اپنا آپ خود کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ انفاق سے گریز کرتے ہیں۔ انفاق سے گریز اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بات پر ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے، تبھی وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے مال کو اپنا مال سمجھنے لگتے ہیں اور وہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک نقطہ اور ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اور واضح کر دیجئے کہ ایک آدمی خوشحال ہے، ہو سکتا ہے وہ بخیل ہو، خوشحالی کے باوجود مال روکتا ہو، بندگان خدا پہ خرچ نہ کرتا ہو، لیکن ایک شخص ہے جو کہ بدحال ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو جو قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، میں خوشحال ہوں تو میں تو انفاق کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر میرے ہاتھ تنگ ہیں اور میں اسرت کا شکار ہوں، اس کے باوجود انفاق میں کمی نہیں آنے دے رہا کہ ہاں میرا ہاتھ تنگ ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن میں بندگان خدا میں بانٹ رہا ہوں کہ اللہ بڑا چڑھا کر واپس کرے گا۔ جی ہاں، انیق بھائی، دونوں کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حقیقت میں وہ جو خوشحال اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے اس لیے کہ خزانے میں مال موجود ہے، گھر میں دولت موجود ہے، بظاہر مال و اسباب اس کے پاس کثرت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا
الغنا غنا النفس، جس کا دل کشادہ ہے، جس کا دل خوشحال ہے، جس کا دل مالدار ہے، وہی در حقیقت خوشحال بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ محض ظاہری مال کے ہونے کی وجہ سے کوئی مالدار نہیں بنتا، دل کشادہ ہو تو در حقیقت وہی اصل مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی کشادگی کی دولت اسے عطا کر رکھی ہے۔ یہ دولت جسے میسر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر یقین کامل بھی ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اگر تنگ دست بھی ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے، جیسے آپ نے بھی یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ اسے یقین کامل ہے کہ یہ لوٹ کے آئے گا میرے پاس۔ میں نے ایک مجلس میں یہ بات سنی کہ ایک مقروض آدمی، اس نے کسی صاحب دل سے اور صاحب حقیقت سے اپنا شکوہ کیا یا اس بات کا ذکر کیا کہ مقروض ہوں، دعا فرمائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے اس قرض کو جو ہے وہ دور کر دے، مجھے اس مشکل سے آزاد کر دے۔ تو وہ صاحب دل آدمی نے اس سے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ پریشان ہو کے سائل پوچھتا ہے کہ میں تو پہلے ہی مقروض ہوں، تنگ دست ہوں، میں مزید خرچ کہاں سے کروں؟ تو اس نے یہ سمجھایا صاحب دل اور صاحب بصیرت آدمی نے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کی راہ میں اس کے بندوں میں خرچ کرے گا یقیناً وہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹائے گا۔ آج تم نے 10 روپے خرچ کیے، 10,000 خرچ کیے تو یقیناً اس نے لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ کہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن مجید میں لکھ دی کہ ہم تو اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں خیال تک نہ جائے کہ یہاں سے بھی کچھ آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سارے خزانے صرف نہیں ہیں بلکہ اسباب کا مالک بھی وہی ہے، وقت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو بس اللہ کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ والا باب پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے بندوں میں جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ انیق بھائی دیکھیے، آپ مجھے جانتے ہیں ایک طویل عرصے سے، میرا جس شعبے سے تعلق ہے اس میں تو یہ خرچ کرنا بہت ہی آسان ہے کہ اللہ نے علم دیا، علم بانٹو۔ تو میں اپنے بے شمار ایسے دوستوں کو جانتا ہوں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، وہ اس بخل میں بھی مبتلا ہیں کہ جس میں صرف ذرا سی زبان ہلانا پڑتی ہے اور ذرا سی بات بتانا پڑتی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 40 منٹ اتنی تنخواہ، بات ختم، وقت ختم ہوا تو میری بات بھی ختم ہو گئی، اتنے پیسے مزید لاؤ تو کچھ اور بھی پڑھا دوں گا۔ اتنے بخیل آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں ایمان کی کمزوری اور فہم کی کجی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ مالدار افراد میں بھی، اصحاب علم کے افراد میں بھی اور دیگر جو لوگ ہیں، بخل کی وہ تمام شکلیں جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کو دور کرنے کے لیے ان آیات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور جو بھی نفع بخش چیز ہے وہ رزق ہے، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ مال، دولت، علم، آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، دوست، اچھے دوست، وہ بھی رزق۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ بندگان خدا سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، یہ بھی نکتہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ ہم مال کے مالک ہی نہیں ہیں، ہم تو کسٹوڈین ہیں، امانت ہمارے پاس ہے۔ اچھا یہاں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بخل کر رہے ہیں، ایک تو یہ وضاحت فرما دیجئے کہ کیا اشارہ منافقین کی جانب ہے، ایک بات، دوسری بات ہے کہ یہ اصل میں جو بخل کر رہے ہیں یہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، اپنے آپ سے بخل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں جو ہیں، اس میں پہلی بات جو ہے منافقین سے اگرچہ یہ ذکر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف منافقین ہی اس بیماری میں یا اس کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض اہل ایمان بھی کسی وجہ سے، طبیعتیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، انسان کے ذہن میں خیالات مختلف حالات کے حوالے سے آتے رہتے ہیں کہ یہ مال ہے
خرچ کر دیا تو کل کیا کھاؤ گے، بچوں کو کیا کھلاؤ گے. جی ہاں. ہم ان پر یہ فتویٰ تو کسی صورت میں نہ لگانا چاہیے، نہ لگاتے ہیں کہ وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گئے. ٹھیک. منافقین کے اندر تو یہ مرض پایا جاتا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان ہی نہیں لا رہے ہوتے، بظاہر ایک ڈھونگ رچا رکھا ہوتا ہے مسلمانوں جیسی شکل بنا کے. اللہ اکبر. لیکن جو اصحاب ایمان ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور کلمہ شہادت انہوں نے سچے دل سے پڑھا ہوتا ہے، باقی عبادات میں بھی وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شیطانی وسوسے ان کے اس حالت کو کمزور ضرور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ مال بچا کے رکھنا، بعض اوقات وہ اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ والی آیات جس میں بار بار یہ کہا گیا کہ تم ایک دو گے تو وہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور بے حد و حساب تمہیں دے گا، ان آیات کو بار بار بتانے کا مطلب یہی ہے کہ شیطانی وسوسوں پر یقین کرنے کے بجائے اللہ کی بات پر یقین کر لیا جائے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور انسانی تجربہ پھر اس کو بڑھا دیتا ہے. آپ نے بھی یقیناً اپنی زندگی میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور سکھا رہا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے اللہ کے بندوں میں خرچ کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ دیا ہوا مال کئی گنا بڑھ کے واپس لوٹ کے آ گیا. اللہ کی بات پر یقین، انسانی زندگی کے تجربے، یہ دونوں اس کو مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. اپنے اوپر نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ انسان جو ہے وہ بخل کرتے وہ اپنا نقصان کیسے کرتا ہے، میں نے ہلکا سا اشارہ کیا، لیکن مزید وضاحت کی شاید ضرورت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ دیکھو جو خرچ کرو گے کئی گنا لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا. مجھے یقین ہو کہ میں یہ مال جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے میں خرچ کر دوں گا تو اس سے کئی گنا بڑھ کے میری طرف واپس آ جائے گا، مجھے اگر اس بات پر یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں وہ سرمایہ کاری نہیں کرتا. اگر میں سرمایہ کاری نہیں کرتا تو در حقیقت نقصان میں کس کا کر رہا ہوں؟ کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں کر رہا. وہ جو بہت زیادہ منافع مجھے ملنے والا تھا، میں نے خود اس کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی. اپنے ایک عمل کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اس کے فائدے سے میں خود اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی محرومی تو بہت بڑی محرومی ہے، دنیا کی بھی محرومیوں سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں اپنی تھوڑی تھوڑی بخل والی شکلوں کو اختیار کرتے ہوئے. اس لیے جو شخص بھی بخیل ہوگا در حقیقت وہ اپنا نقصان کر رہا ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں، اس کی طرف سے آنے والی رحمتیں اور اس کی طرف سے آنے والا وہ زیادہ فائدہ وہ اس سے محروم ہو رہا ہے. یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی بات پر، اور پختہ یقین ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. جس نے ان دونوں چیزوں کو پختہ کر لیا اور اسے واقعی کنفرم ہو گیا کہ میرا رب غلط بیانی نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کبھی کوئی جھوٹی بات اور لوگوں کو محض کسی فریب میں مبتلا نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں سچ فرماتے ہیں اور 100% سچ کہتے ہیں، تو بس اس کے بعد بخل سے نکلنا آسان ہو جائے گا انسان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بخل سے نکلنا آسان ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ جو اس وقت فرمایا جب آپ اپنے آخری خطبے میں تھے، یعنی غزوہ یہ مقام احد پر تشریف لے گئے، اور یہ آپ کو تقریباً بیشتر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مختصر خطبات میں سے یہ آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ تھا. آپ ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں شاید اب ہماری ملاقات نہ ہو سکے، ہاں حوض کوثر پر ہوگی جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اور پھر آپ نے یہ دو جملے ارشاد فرمائے، اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہت بڑا فتنہ مال ہے، اور آج کے دور میں ہم اس فتنے میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. عبد الدینار اور عبد الدرہم
جی بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر. درہم و دینار کے بندے ہیں. ہم تو اپنے پروگراموں میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اب تو جیسا آپ نے فرمایا کہ حالات و واقعات اتنے زیادہ بس اندوناک ہیں اور یعنی سنگینی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مال کے پیچھے لوگ اس طرح گھومتے ہیں کہ وہ اپنی عزتیں بھی گنوا دیتے ہیں، لیکن بس 2 ٹکے انہیں مل جائیں. کہ ہم اکثر ایک وہ شعر پڑھتے ہیں کہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا. یعنی یہ نوبت آ گئی ہے. اور پورا جو ہمارے دین کا فلسفہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم اس کے مخالف سمت میں کھڑے ہو کر خود کو بہت ذہین، بہت چالاک، بہت عیاڑ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. اور کس کے لیے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہ مال. اللہ اکبر. وہ مال ہمارے کام آتا ہے، اور جس اولاد کے لیے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں نہ وہ اولاد ہمارے کام آتی ہے. انیق بھائی دیکھیے 2 باتیں اگر آپ کی اجازت ہو تو مختصر سا اس کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا ارشاد ارشاد. کہ اذیت ناک بات یہ ہے اور انتہائی اذیت ناک کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بیماری میں صرف دنیا دار افراد مبتلا ہیں، دیندار افراد بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو چکے. یعنی آپ نے فرمایا کہ عزتیں بیچتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، قرآنی آیات بیچ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں بیچ دیتے ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نکال کے اور اس میں اپنے مطلب کی چیزیں اور ڈال کے تحریف کر کے اللہ کے حکم کو بدل کے اس کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ کما لینا، تھوڑی سی عزت، وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بآیاتی ثمناً قلیلا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. تو وہ ایک آپ نے جو بات کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کٹ رہی ہے، معاف کیجئے گا. اب یہ آپ نے بات فرمائی کہ صرف دنیا دار نہیں بلکہ دیندار افراد بھی لگتا ایسا ہے کہ مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، دین ایک جانب ہے اور دنیا دوسری جانب. تو کشش کوئی شخص، وہ دنیا دار ہو یا دیندار، زیادہ کشش اگر وہ دین میں محسوس کر رہا ہے، یعنی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیک ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ مجھے زیادہ کشش دین میں نظر آتی ہے یا دنیا میں، مال و دولت کی طرف میں جو اٹریکشن ہے وہ زیادہ ہے، یا میں دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے، اللہ کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے میں زیادہ مطمئن ہوں. اور کیا میں نفس مطمئنہ کا حامل ہونے جا رہا ہوں، یا یہ چند ٹکے کے لوگ جو ہم اکثر کہتے ہیں، اس پروگرام میں بھی ہم نے کہا کہ 20 کروڑ کی گاڑی میں سے 20 روپے کا آدمی برآمد ہوتا ہے. لیکن علم کی فضیلت پورا قرآن کریم بیان کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں. تو وہ کردار چلتا پھرتا کردار، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بڑی ایک عجیب، یہ ایک ایسی یعنی ہلا دینے والی بات آپ نے فرمائی ہے کہ وہ بظاہر دیندار آدمی ہے لیکن اس کا دل مال و دولت کے حصول میں اٹکا ہوا ہے، جبکہ دنیا کو وہ دین کی تعلیم دیتا ہے، تفسیر قرآن بیان فرماتا ہے، احادیث پر گفتگو فرماتا ہے. اللہ اکبر. یعنی دین اس کے اندر نہیں اترا. جی ہاں انیق بھائی، دیکھیے ایسے تمام افراد، آپ ان کا جب بھی کبھی موقع مل رہا ہے، ہمیں بھی ملتا رہتا ہے یا آپ کو بھی ملتا رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے انہیں مشہور تو ضرور کر دیتا ہے لیکن عزت عطا نہیں کرتا. میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ ذکر کرتا ہوں جو ہم نے اللہ کے نیک بندوں سے تھوڑا بہت سیکھا، قرآن مجید سے، سیرت طیبہ سے، عزت اور شہرت میں ہم فرق نہیں کر پا رہے. ایک بڑی تعداد ایسی ہے، علماء کی بھی، غیر علماء کی بھی، بہت سارے فنکاروں کی، بہت سارے شہرت پانے والے لوگوں کی، وہ برملا آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے عزت دے رکھی ہے. نادان جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہرت دے رکھی ہے، عزت نہیں دے رکھی.
بس ٹھیک شہرت ہے کی ڈاکٹر صاحب، بس یہ معاملات ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ اب اگر تم منہ موڑو گے، اگر تم روح گردانی کرو گے، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ کنکلوڈ کر دیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی حقیقت ہمیں بتا دی ہے جی کہ اس حقیقت پر کئی بار یعنی سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے عمل کیا اور اس کا ذکر تورات، انجیل، قرآن مجید میں رکھ دیا کہ ہر دفعہ جب بھی کسی معاشرے نے، قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمارے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طور پر نہیں سیکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس پر عمل نہیں کریں گے تو اسے ہمیں بدل دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہماری جگہ نئے افراد لے آئے گا جو اس طرح کی زندگی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی اختیار کر لیں گے، اور جب تک ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بہتر نہیں بنائے گا۔ یہ اسی آیت میں پیغام دیا گیا ہے کہ ہم صرف دعا کرنے سے اور شکوہ شکایت کرنے سے اپنے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے اور اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک کہ اپنے رویوں کے اندر پورے اخلاص کے ساتھ تبدیلی لانے کی کوشش نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں جس قوم کی بات کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کون سی قوم ہے؟ دیکھیے کوئی ایک قوم نہیں ہے، جس طرح اسی وجہ سے میں نے اس کو مختصر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ایک قوم نہیں تھی، سینکڑوں قومیں اللہ کی زمین پر آباد ہوئیں، اللہ کے نبیوں کی باتوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس انجام تک پہنچا دیا کہ جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر بھی کسی خاص قوم کی طرف اشارہ نہیں ہے، اصل تعلیم تو ہمیں دی جا رہی ہے کہ کہیں تم بھی لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال آیا اور صحابہ نے یہ سوال رکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا، اور میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس تعلق سے فرما دیجئے کہ آپ نے اہل فارس کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے اہل فارس کا جو ذکر اور حضرت سلیمان الفارسی جو ہیں ان کے بارے میں جو ذکر کیا تو اس میں جو بطور خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر لوگ اسلام کو اور دین اسلام کو فراموش بھی کر جائیں گے تو یہ جو سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آسمان سے بھی دین اسلام کو زمین پر نازل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، گویا کہ اسلام جہاں بھی ہوگا یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے وہاں پہنچ جائیں گے اور دین اسلام کی اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیں گے۔ یہ گویا ایک اشارہ تھا اللہ کے دین کی طلب میں جانے والے لوگوں کی طرف، چونکہ سلمان الفارسی کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کس طرح حق کی تلاش میں انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا اور ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے فرد تک پہنچتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اس کی مشیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلمان الفارسی پہنچ گئے۔ گویا کہ ستاروں تک بھی اگر کوئی اچھی اور سچی بات ہوگی تو اہل فارس کی ایک خوبی کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اشارہ ہے ہر اس فرد کے لیے کہ جو راہ حق میں حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور جیسا کہ ہم نے انٹرو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہوں اور ہم نے ان سے کچھ نہ سیکھا ہو۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان اہل ایمان کبھی بخیل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک نقطے کی جانب بالتفصیل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا
کہ ایک مسلمان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بخیل ہے تو وہ بخل دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ بہت سارے انعامات، بہت سارا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ اگر خدائے کنبے کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے تو اللہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ابوا میں یا طائف میں یا مدینہ منورہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ اور آج کے یہ جو ونر ہیں ان کا نام ہے نجم حسن اور ان کا تعلق ہے سیالکوٹ سے۔ نجم حسن صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔